اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، شہادت ثالثہ کے حوالے سے یہ آج ہماری چوتھی گفتگو ہے. حصہ اول میں ہم نے مصباح المتحجد کے حوالے سے گفتگو فرمائی. دوسرے حصے میں ہم نے جامع حدیث شیعہ کی حقیقت کو بیان کیا. تیسری گفتگو میں ہم نے احتجاج طبرسی کے حوالے سے بیان فرمایا. اور آج ہم آپ صاحبان ایمان کے سامنے مرحوم علامہ حسین بخش جاڑا کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شہادت ثالثہ کے جو حامی ہیں، شہادت ثالثہ کے جو داعی ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کس طرح سے علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس وقت میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے جو میں نے شہادت ثالثہ .com سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آرٹیکل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تشہد نماز اور شہادت ثالثہ مقدسہ. اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر جو انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے وہ یہ ہے کہ استاد العلماء مجتہد العصر علامہ حسین بخش صاحب جاڑا اور تشہد میں ولایت کی گواہی. اس میں لکھتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ استاد ذی محترم، ایک مفسر قرآن، ایک بے باک مبلغ جنہوں نے تحریر و تقریر کا لوہا منوایا، خداوند متعال انہیں قرب امیر المومنین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، وہ اپنی توضیح المسائل المعروف انوار شریعہ در فقہ جعفریہ میں امام رضا علیہ السلام سے جو تشہد نقل کیا ہے. توجہ، کیا لکھا کہ امام رضا علیہ السلام سے جو تشہد نقل کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. عام تشہد بجا لانے کے بعد اس طرح کہے: اشہد انک نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی نعم الولی، اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی مرتضی و فاطمۃ الزہراء و الحسن و الحسین و الائمۃ الراشدین من آل طہ و یاسین. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ علامہ آیت العظمی حسین بخش جاڑا صاحب نے بھی شہادت ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی توضیح المسائل میں درج فرما کر دنیا شیعت پر احسان فرمایا ہے. کیا علامہ موصوف جن کے شاگرد مجتہد کہلاتے ہیں انہیں علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شہادت اسلام میں معاذ اللہ بدعت ہے. اللہ سب کو ہدایت ولایت عطا فرمائے. یہ آرٹیکل کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ شہادت ثالثہ .com سے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاتھ میں اور آپ کے سامنے علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ کی کتاب انوار شریعہ در فقہ جعفریہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ مستدرک الوسائل میں انہوں نے ڈائریکٹ امام رضا علیہ السلام فرمایا، مستدرک الوسائل والی بات کو کھا گئے. مستدرک الوسائل میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ صاحب مستدرک الوسائل نے اسے ایک ایسی کتاب سے کہ جس کے آج تک مؤلف کا علم نہیں ہو سکا، ایک بے بنیاد کتاب فقہ اور رضا سے نقل کیا ہے. اور انوار شریعہ نے اسے کہاں سے نقل کیا ہے؟ مستدرک الوسائل سے. یعنی در حقیقت انوار شریعہ در فقہ جعفریہ اس کتاب کا اصل ماخذ بھی جو ہے وہ فقہ اور رضا نامی بے بنیاد کتاب جو ہے وہ ہے. مستدرک الوسائل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے. جہاں دوسرے تشہد میں آپ نے باقی اذکار مستحبہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اشہد انک نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی ابن ابی طالب نعم الولی کا تشہد واجب کے بعد پڑھنا بھی مستحب قرار دیا ہے. اور درود شریف کے بعد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफ़ा व अली मुर्तज़ा व फातिमा ज़हरा वल हसन वल हुसैन वल अइम्मत राशिदीन मिन आले ताहा व यासीन का पढ़ना भी जिक्र फरमाया है। फ़ैज़ान गिरामी, इस ही किताब के सफ़हा नंबर 56 के ऊपर अल्लामा साहब ने जो बाब बांधा है वो बाब है कैफियत अज़ान व अकामत व नमाज। और इस ही किताब के सफ़हा नंबर 57 के ऊपर जो उन्होंने मुकम्मल नमाज लिखी है और उसका जो तशहुद लिखा है, वो लिखते हैं कि पास कलमा शहादतैन पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पास दरूद शरीफ पढ़े। और सफ़हा नंबर, ये आप देख सकते हैं, पहले सफ़हा नंबर 57, बिल्कुल आखिरी दो लाइनों में ये तशहुद लिखा है सफ़हा नंबर 57 पर। और सफ़हा नंबर 58 पर वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा समाअत फरमाइएगा। नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद वो लिखते हैं कि आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम ने नमाज का जो तरीका तालीम फरमाया है वो यही है, उससे बढ़ाना या कम करना उलमा के बस में नहीं है। तशहुद में अब ये बावर कराने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अल्लामा हुसैन बख्शजाड़ा अल्लाहु मकामहू शहादत सालसा के कायल थे, मगर अल्लामा ने अपना अकीदा वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि तशहुद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत की शहादत पर इसरार करना ख्वाह मुखा की मुंह शगाफी है, क्योंकि दरूद में सब आले मोहम्मद शामिल हैं। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लामा हुसैन बख्शजाड़ा अल्लाहु मकामहू फरमा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने वो मुस्तदरक वाली बात को नकल किया। जब वो बात नकल कर चुके तो उसके बाद फरमाते हैं कि नमाज में जो वाजिबात हैं वो 14 हैं। ये उसके बाद फिर अगला सिलसिला शुरू हो जाता है। फ़ैज़ान गिरामी, अल्लामा मरहूम का क्या अकीदा है कि तशहुद में अमीरुल मोमिनीन की विलायत की शहादत पर इसरार करना ख्वाह मुख्वाह की मुंह शगाफी है, क्योंकि दरूद में सब आले मोहम्मद शामिल हैं। और जो उन्होंने नमाज का तशहुद खुद नकल किया है उसमें कहीं पर भी तीसरी गवाही मौजूद नहीं है। और दूसरी अहम बात यह कि जिन लोगों ने अल्लामा मरहूम के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमारे अजीज़ों ने या आपके अजीज़ों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, तो वो जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी अल्लामा ने कभी भी नमाज के तशहुद में तीसरी गवाही नहीं दी और ना वो इसके कायल थे। अच्छा, हमेशा तस्वीर का एक ही रुख क्यों पेश किया जाता है? ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख पेश करना है। पहली बात तो यह है कि ये मुकम्मल बात को पेश नहीं करते शहादत सालसा के जो हामी हैं। अब ये दूसरी किताब, ये दूसरा रुख अल्लामा हुसैन बख्शजाड़ा अल्लाहु मकामा की तसनीफ़ है, कुरान की तफसीर है अनवारुन नजफ़, जिल्द नंबर 9, ये आप देख सकते हैं। इस के सफ़हा नंबर 54 के ऊपर सेम वही बाब बांधा है उन्होंने जो अनवार शरिया के अंदर बांधा था, कैफियत अज़ान व अकामत व नमाज। और सफ़हा नंबर 55 के ऊपर सेम वही अल्फाज के पास कलमा शहादतैन पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पास दरूद शरीफ पढ़े। यहाँ पर भी उन्होंने तीसरी गवाही नहीं फरमाई। और सफ़हा नंबर 56 के ऊपर जब वो मुकम्मल कर चुके नमाज को, तो उसके बाद वही अल्फाज जो उन्होंने इसके अंदर नकल किए कि आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम ने नमाज का जो तरीका तालीम फरमाया है वो यही है, उससे बढ़ाना या कम करना उलमा के बस में नहीं है। वही अल्फाज दोबारा पढ़ रहे हैं कि तशहुद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत की शहादत पर इसरार करना ख्वाह मुखा की मुंह शगाफी है, क्योंकि दरूद में सब आले मोहम्मद शामिल हैं। यहां तक तो बात सेम हो गई। इसमें उन्होंने इस बात को लिखने के बाद फिर मुसद्दिक़ुल वसाइल का जो है वो
حوالے سے جو تشہد نقل کیا اس میں تیسری گواہی موجود تھی، مگر اس کے اندر انہوں نے دوبارہ مستدرک الوسائل والی بات کو نقل نہیں کیا، پہلی بات۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک بہت اہم بات جو ہے وہ تحریر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دور حاضر کے مجتہد عالم عقائے محسن حکیم طباطبائی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں ولایت علی علیہ السلام کی شہادت کا اضافہ مبطل نماز ہے، پس احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حد یقین سے آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہی نماز میں جو واجبات ہیں وہ 14 ہیں، جیسے وہاں پہ نقل کیا۔ تو پائزان گرامی، اب بتائیں کہ اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب علامہ موصوف کو آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی رحم اللہ کا فتویٰ موصول ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ اپنی اس کتاب کے اندر مستدرک الوسائل والا تشہد نقل بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے عقائے محسن حکیم طباطبائی کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ فیضان گرامی، کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ معصوم عوام کو شہادت ثالثہ کے جو حامی ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ واضح طور پر انہوں نے انوار شریعہ کے اندر بھی لکھا اور انوار النجف کے اندر بھی لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت جو ہے اس پر اصرار کرنا تشہد کے اندر خواہ مخواہ کی منہ شگافی ہے۔ کیا ہے؟ خواہ مخواہ کی منہ شگافی ہے، کیونکہ درود میں سب آل محمد شامل ہیں۔ اور دور حاضر کے مجتہد عالم عقائے محسن حکیم طباطبائی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں ولایت علی کی شہادت کا اضافہ مبطل نماز ہے، پس احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حد یقین سے آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ اب جو علامہ مرحوم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ در حقیقت علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے اور پوری قوم اور ملت کے ساتھ خیانت ہے۔ خداوند عالم ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ والسلام۔